آج کی جو خبر آئی ہے گولڈ مارکیٹ میں وہ ایک ایکسپیکٹیشن کی جا رہی ہے کہ کوئی بڑی گراوٹ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے۔ نومبر کے بعد گولڈ میں سب سے بڑی ہفتہ وار گراوٹ دیکھنے میں آئی ہے اور گزشتہ ہفتے گولڈ کی قیمت، سونے کی قیمت میں 3.6% کی کمی آئی، جس سے یہ تقریباً $3,204 فی آؤنس کے قریب آ کر رک گئی، جو کہ پچھلے مہینے ریکارڈ ہائی پہ پہنچنے کے بعد یہ گراوٹ ٹریڈرز کی اپنی پوزیشنز بیچنے کی وجہ سے آئی ہے۔ اس گراوٹ کی سب سے بڑی وجہ امریکہ اور چین کے درمیان جو بیسیکلی ناظرین تجارتی ٹینشن ہے اس میں کمی ہے۔ دونوں ممالک نے 90 دن کے لیے زیادہ تر ٹیکسز پر بیسیکلی معطل کرنے کا فیصلہ کیا اور امریکہ نے اپنے جو بیسیکلی 145% ٹیکسز ان سے گھٹا کر 30% کر دیے ہیں، جبکہ چین نے 125% سے اپنے ٹیرف کم کر کے صرف 10% کر دیے ہیں۔ یہ جو ناظرین اقدام ہے یہ تجارتی جنگ کو ختم کرنے کی طرف ایک اہم قدم ہے، جس سے سرمایہ کاروں کا خطرہ لینے کا رجحان بڑھ گیا ہے اور سونے کی ڈیمانڈ میں کمی دیکھی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ امریکی ڈالر چوتھے ہفتے بھی مضبوط ہوا ہے، جس سے دوسری کرنسیز کے حاملین کے لیے گولڈ مہنگا ہوا ہے۔ ڈالر کی طاقت امپورٹ پرائسز میں بھی اضافے اور کنزیومر انفلیشن ایکسپیکٹیشنز کے 7.3% تک پڑھنے سے رہی۔ اس سے سونے کی مارکیٹ میں خریداری کم ہوئی اور مارکیٹس اب بھی سال کے آخر تک 2 ریٹ کٹس کی امید کر رہی ہیں، جس کا آغاز ستمبر سے ہونے والی توقع ہے، لیکن اس بات پر یقین کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہفتے کے ریٹیل سیلز پر بیسیکلی پرائس انڈیکس کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ معیشت اب بھی مضبوط ہے، جس سے فیڈرل ریزرو کے جلد ریٹ کٹس کی ضرورت کم ہو گئی ہے۔ نئے ہفتے میں داخل ہوتے ہی سونے کی قیمت کے رجحان نیچے کی طرف رہنے کی توقع ہے اور مئی میں جاری ہونے والے انفلیشن یعنی افراط زر کے اعداد و شمار، خاص طور پر CPI کے نرم ہونے کے باوجود لمبی مدت کی جو افراط زر ہے اس کی طرف سے فیڈرل ریزرو کی پالیسی کا مستقبل غیر واضح ہو گیا ہے، کیونکہ انفلیشن کی توقعات بڑھ رہی ہیں۔ تکنیکی طور پر گولڈ اب بھی اپ ورڈز ٹرینڈ میں ہے، لیکن رفتار نیچے کی طرف بدل گئی ہے۔ $3166 کی سپورٹ لیول سے نیچے آنے سے یہ $3018 تک گر سکتا ہے اور سب سے بڑی سپورٹ $2956 پر ہے، اور اگر یہ ٹوٹ جاتی ہے تو $2760 اگلا بڑا ٹارگٹ ہوگا۔ خاص طور پر چین اور روس نے سونے کے سٹاکس میں بڑا اضافہ کیا ہے کیونکہ وہ ڈالر پر انحصار کم کرنا چاہتے ہیں، لیکن موجودہ امریکی چین ٹریڈ ڈیل کے بعد یہ حکمت عملی یہ چینج بھی ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اس ٹریڈ ڈیل کو ان کے امریکہ فرسٹ کا ایجنڈا سمجھا جا رہا ہے، لیکن مارکیٹ میں اس بات پر اب بھی تشویش ہے کہ یہ ڈیل کتنے عرصے تک چلے گی۔ سونے کے انویسٹرز کو آنے والے ہفتوں میں محتاط رہنا ہوگا، جو مارکیٹس کہا جا رہے ہیں، خاص طور پر اگلے بڑے اقتصادی شمار مضبوط آتے ہیں اگر تو آبویسلی اس کا گولڈ پہ مزید نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا، لیکن اگر کوئی انسرٹنٹی ہوئی تو اب بھی گولڈ از ناٹ اے بیڈ بیٹ ٹو انویسٹ ان، جو انویسٹرز کہہ رہے ہیں۔ تو اٹس اے 50-50 سچویشن، لیٹس سی آگے کیا ہو سکتا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔